دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ آخری بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ 3 اعمال ضرور کر لینے ہیں۔ جس گھر میں ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ 3 اعمال کر لیے جائیں گے، اس گھر کا ہر بندہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کی تمام مشکلات پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی، اس گھر میں رب کی رحمتیں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن عظمت والا، برکت والا، قبولیت والا دن ہے۔ آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جو لوگ ماہ جمادی الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن کی قدر کر لیجئے گا۔ آج ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا جو رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کروا لے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، اتنا فضیلت اور برکت والا دن ہے کہ جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے مل جائے گا۔ ساری خواہشات آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر سے ہر طرح کی بے روزگاری، بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو تھک چکے ہیں، جو ہار چکے ہیں، جو بے بس، لاچار، مجبور ہو چکے ہیں۔ وہ آج یہ 3 اعمال کر کے دیکھیں، ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، ہر طرح کی پریشانیاں غیب سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ رب کریم جب دینے پر آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج رب کو منانے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا، رب سے اپنی پسند کے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ والو، آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہے اور آخری بدھ کا دن ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ 3 اعمال کرنے سے اگر گھر کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، زندگی میں سکون آ جائے، بند کاروبار چل پڑے، جو کاروبار تباہ برباد ہو چکا ہے اس میں ترقی ہو جائے، آپ کی اولاد جو نافرمان ہے اگر وہ فرما بردار ہو جائے، شوہر جو آپ کا کہنا نہیں مانتا، نہ سنتا ہے، نہ محبت کرتا ہے، وہ شوہر بھی اگر فرما بردار ہو جائے تو اللہ والوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اتنے زیادہ فائدے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنے کے ہیں۔ اور جو بندہ بھی ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ 3 اعمال کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن یہ 3 اعمال کرنے کی توفیق اللہ پاک اس کو عطا فرما دیں گے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، آپ لوگ فرانس، اٹلی، نیپال، عمان، جاپان، مسقط سے ہیں، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کا دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آپ لوگ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ اللہ والوں، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ 3 اعمال لازمی کرنے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانی میں، اپنی تنگ دستی سے نجات کے لیے رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن وہ وقت ہے جب آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کے لیے مانگیں گے، جس خواہش کے لیے مانگیں گے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقوں اور ترتیب سے پڑھ کر رب کریم سے ضد کر کے کچھ بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا کہوں گا کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کر دیکھیے گا۔ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے عملات اور معجزات کو دیکھیں گے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن یہ 3 اعمال کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے گا۔
جو بندہ اپنے رب کو راضی کرے گا اور ان 3 اعمال کو کرے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ رب کو منا لیتا ہے، جو بندہ رب کو منانا چاہتا ہے، رب کریم اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آپ لوگ اللہ پاک کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، رب 70 قدم آپ کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن یہ 3 اعمال کرنے کی ہی دیر ہے۔ ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکا ہوں، لیکن میری کوئی حاجت پورے ہونے کا نام نہیں لیتی، خواہشات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے۔ تو آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن یہ 3 اعمال کر کے دیکھیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد نرینہ اولاد چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، آپ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، اپنے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے کسی بھی مقصد میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے جو ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہے، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہے، سفر میں پڑھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وظائف کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اس خاص عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اللہ والوں پورا دن پوری رات موجود ہے، رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا بتائے گئے طریقے کے ساتھ ہے۔ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت عام ہے۔ اس وظیفے کو، ان 3 اعمال کو کرتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جس کو آپ کی عقل یعنی انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، وہ ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ صرف ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن آپ لوگوں نے ان 3 اعمال کو کر لینا ہے۔ رب کعبہ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے، لوگ دور دور سے آپ سے وظائف پوچھنے کے لیے آپ کے گھر تک آ جائیں گے کہ اللہ والوں کون سا ایسا عمل کر لیا کہ اللہ پاک کی رحمت کی بارش آپ پر اس طرح سے ہو رہی ہے، اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نواز رہا ہے۔ اللہ والوں، بس آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ بدھ کے دن آپ لوگوں نے یہ 3 اعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوں گی، پورے سال کی کامیابیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گی۔ بالخصوص وہ لوگ توجہ کریں، بالخصوص جن کی بیٹیوں کا مستقبل آپ کو روشن دکھائی نہیں دے رہا، جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، خصوصی کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ آخری بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، اس کے بعد یہ دن آپ کو 1 سال بعد ہی ملے گا۔ اللہ والوں، اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے، اگر آپ لوگ رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے لیے تیاری نہیں کر پا رہے، ہوم اپلائنسز جمع کرنے میں دقت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، اس عمل کو کریں اور پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں، پھر دیکھیے گا اللہ پاک کس طریقے سے آپ کے ساتھ آسانیوں والے معاملات فرماتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، ہو سکتا ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کا یہ مہینے کا آخری دن ہو، اس کے بعد رجب کا چاند کل ہو سکتا ہے طلوع ہو جائے۔ اللہ والوں، اگر رجب کا چاند نظر آ جائے، اور رجب وہ حرمت والا مہینہ ہے کہ جس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں، آپ کو مل جائیں گی بہترین وظائف، آپ کو مل جائیں گے، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، آپ لوگ اس کے مطابق، اس کے اکارڈنگ آپ لوگ وظائف کر سکتے ہیں۔ رزق کے لیے، نظر بد، جادو جنات کے معاملات کے لیے، روشن مستقبل کے لیے، جو چاہیے، گھر گاڑی مکان، ہر چیز کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ صحت چاہتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے تعویذ کے معاملات ہو گئے ہیں، وہ ویڈیو بھی بنا کر میں نے آپ کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے، اور آپ کو اس چینل پر ہر چیزیں ملتی رہیں گی۔ اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے شروعات سے ہمارے چینل کو سپورٹ کرا ہے اور آپ لوگ شروعات سے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگ آگے بھی ہمارا ساتھ دیں اور بہترین آپ لوگوں کو وظائف ملیں گے، ایسے طاقتور ترین وظائف دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی کہ واقعی کوئی اللہ والا آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کو وظائف بتا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والے معاملات کرے۔ لیکن آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، تو لہٰذا آج کے دن کو ہرگز بھی آپ لوگوں نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ میرا اللہ
پاک آپ کے لیے بہترین اسباب اس خاص ویڈیو کے ذریعے آپ کو عطا فرمائے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ چاہے تو اس عمل، اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آج ہم لوگ اس کی دعا کر لیتے ہیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ آخری منگل کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے اس دعا میں شرکت کرنی ہے اور آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور کہنا ہے۔ کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بالخصوص آپ لوگوں نے دعاؤں میں شامل لازمی ہونا ہے، آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، گھر کے کونوں کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں، پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے،
کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں ذرا توجہ فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، بھگا بھگا کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر مت دیکھیے گا۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کر دیکھی تو عمل کی آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والوں، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔
آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا اور اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ 3 دن لگاتار کریں۔ 3 دن لگاتار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے انشاءاللہ وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک بار ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاح کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے رخ ہو کے کریں اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب یا رزاق اور یا غنی۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق قصیر اور رزق قریب بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے 50,000 روپے تنخواہ ہے، ایک دم 5 لاکھ یا 6 لاکھ آپ لوگ کمانا شروع ہو گئے، تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو،
مجھ سے مانگتے ہو اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ اللہ والوں بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو بتائے بھی نہیں آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے نظر بد ہو جائے گی، حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا۔ آپ جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے، اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اسے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا۔ اللہ والوں اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدا را وقت پہ لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔